السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں، ٹھیک سے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام مصیبتوں سے دور عطا فرمائے۔ ہمارے پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں میں سب میں اللہ سبحانہ و تعالی برکت عطا فرمائے۔ بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بچا دے، اور سیلاب کی مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بچے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی تو کچھ حدیثیں ہم پڑھے ہیں، اور ایک حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، ایک کہانی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج حدیث پڑھنے کے بدلے میں ہم بس وہ کہانی ادھر چرچا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد حدیث اور حدیث کے الفاظ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا معنی بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج ہم بس حدیث کی جو کہانی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگ سنیے گا اور سے، اور انشاءاللہ ایک مزیدار کہانی ہے، سب کو انشاءاللہ پسند ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہوئے کہتے ہوئے میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنے ہیں؟ تین آدمی لوگ وہ تین آدمی لوگ بولے تو پہلی امتوں میں سے تین آدمی لوگ، مطلب ہم آنے کے پہلے جو لوگ تھے، جیسے بنو اسرائیل کے، سمجھے بنو اسرائیل کے تین لوگ، وہ لوگ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، جاتے 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 کیا ہو گئے، رات ہو گئی، تو ان کو ایک غار میں، غار بولا تو سمجھ میں آئے گا نا، ایک گہا بولتا ہے نا، گہا میں وہ لوگ کیا کیے ہیں، رات گزارنے کے لیے وہاں رکے، نہیں تو وہاں ٹھہرے۔ اس وقت وہ لوگ جو غار میں تھے، وہ غار کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر یا بہت بڑی چٹان آ کے بند ہو گئی، مطلب گہا بند ہو گیا، یا گہا کے سامنے اس کے جو کیا ہے آنے جانے کا راستہ تو وہ بند ہو گیا، اس لیے ابھی ان تین لوگوں کو باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، ویسے ایک حالت میں وہ لوگ پہنچے ہیں، سمجھے؟ تو اس وقت یہ تین لوگ ڈر گئے، اور یہ تین لوگ کیا ہیں آپس میں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ہم کو اس میں سے بچنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، ہم ایک کام کرنا چاہیے، ہم ہماری زندگی میں جو اچھا عمل کیا تھا، وہ عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بول کے دعا کر کے ہم کو یہ مصیبت سے بچ سکتا ہے، دوسرا کچھ طریقہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے وہ تین لوگ تھے نا، تو ان میں سے ایک آدمی کیا کیے، بولنے لگا، شروع کیا، یا اللہ میرے کیا ہے والدین بولا تو ماں باپ بہت بڈھے تھے، وہ آدمی کے ماں باپ بہت بڈھے تھے، سمجھے؟ تو آدمی بولتے ہیں میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، میں ان سے پہلے
کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، مطلب وہ گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہوں گے، بلکہ ان کسی کو یہ آدمی دودھ نہیں پلاتا تھا، بلکہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، ان دونوں کو دودھ پلاتے تھے، ان دونوں کو دودھ پلانے کے بعد ہی سب کو دودھ دیتے تھے، سمجھے؟ تو ایک دن میں یہ آدمی کیا کیا، ایک مرتبہ کیا ہے، پتے ہیں نا، گائے اور اونٹ وغیرہ کو کھلانے کے لیے، پتے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا باہر، ویسے ہی آدمی پتے کی تلاش میں، پتا کی تلاش میں، یا کیا ہے، کیا بولتے ہیں، لکڑی کی تلاش میں نکل گیا، گھر سے نکل گیا، اور جاتے جاتے کیا ہو گیا، بہت دور چل گیا، اور اس کو واپس آنے میں بہت دیر لگی، آتے آتے وہ رات ہو گئی، وہ آدمی گھر پہنچتے وقت رات ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے گھر کے مطلب اس کے ماں باپ سو رہے تھے، اور یہ آدمی کیا کیے ہیں، ماں باپ کو جو دینے والا دودھ تھا، وہ دودھ اس وقت نتار کے دودھ اٹھا کے، اور یہ ماں باپ کے پاس آئے، تبھی بھی ماں باپ سو رہے تھے۔ اس وقت یہ ماں باپ کو پلانے والا دودھ لے کر، اس کا پیالہ لے کر، وہ آدمی ان کے قدموں کے نیچے، نہیں تو ان کے پاس کھڑے ہوئے، یہ آدمی ماں باپ کو اپنے نیند سے جگانا پسند بھی نہیں کرتے تھے، مطلب ماں باپ کو نیند سے جگا کے ان کو دودھ پلانا بولا تو وہ کیا نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، ایک بے ادبی کا کام ہے، وہ سوچ کے وہ کیا کیا، وہ ان کو جگانا پسند نہیں کیا، اس لیے وہ کیا کیے، وہ آدمی وہ دودھ کا پیالہ لے کر ایسا ہی کھڑا ہوا جب تک صبح ہو گئی۔ صبح ہونے تک وہ کیا کیا، وہ آدمی ایسے کھڑے ہوئے، اور کسی کو دودھ پلایا بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے کیا ہے، کنڈیشن ہے، مطلب وہ پہلے سے ہی بولتے ہیں کہ میں کسی کو دودھ نہیں پلاتا، ان دونوں کے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ماں باپ کو بہت پسند کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں سمجھ کے کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ دلاتے ہیں۔ تو ان کو کیا نہیں ہوا، دودھ پلا نہیں سکا، اور صبح ہو گئی، کھڑے ہوتے 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 کیا ہو گئی، صبح ہو گئی۔ اس وقت ماں باپ جاگے، ماں باپ دونوں جاگ کے اپنے جو رات میں پینے والا جو دودھ تھا، وہ دودھ صبح میں وہ دونوں پیے، سمجھے؟ تو یہ آدمی رات میں دودھ لے کر یہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت، اپنے بال بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ لوگ بھوکنے کی وجہ سے کیا ہے، دودھ ملنے کے لیے رو رہا تھا، چلا رہا تھا، بلکہ وہ کسی کو بھی اعتبار نہیں کیا، کسی کو بھی دودھ نہیں پلایا، اپنے چھوٹے بچے کو بھی دودھ نہیں پلایا ماں باپ کو دینے کے پہلے۔ ویسا ہی یہ آدمی صبح دودھ ان دونوں کو دودھ پلایا، اور یہ آدمی بولتے ہیں، اے اللہ، میں یہ جو کام کیا، مطلب میرے ماں باپ کو پہلے دودھ پلانے کے لیے میں کوشش کیا، یہ میرا کام اگر تمہاری رضا کے لیے ہے، تمہاری وجہ چاہ کر ہے، نہیں تو تمہاری رضامندی کے لیے ہے، تو اللہ یہ ہماری یہ مصیبت سے، یہ چٹان کی جو مصیبت ہے ہمارے غار کے سامنے، نہیں تو ہمارے گہا کے سامنے جو چٹان ہے، اس سے اس کو دور عطا فرمائے، وہ چٹان کو ہم سے دور عطا فرمائے، ہم کو باہر نکلنے کا راستہ دکھائے، ایسا دعا کیے۔ اس وقت وہ چٹان تھوڑی سی کیا ہو گئی، وہ ہٹ گئی، اور سے نہیں تو گہا سے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ تو اس وقت کیا ہے، ان میں سے دوسرے جو آدمی تھا، وہ آدمی بھی کہنے لگا، وہ آدمی بولا، اے اللہ، میرے ایک چاچا زاد بہن تھی، چاچا زاد مطلب چاچا کی ایک بیٹی، چاچا کی بیٹی اس کی بہن ہوگی نا، تو چاچا کی بیٹی تھی، اس کو میں بہت ہی پسند کرتا تھا، بہت ہی پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا اس کو،
ایسے ہی محبت کرتا تھا اس کو. اس وقت کیا کیے ہیں وہ آدمی اپنے بہن کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اس سے طلب کیا، بلکہ وہ لڑکی نے تو وہ بہن کیا کی، منع کی، وہ پسند نہیں کی، وہ اس کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی. بلکہ کچھ یہ ایک زمانہ آ گیا، بہت ہی قحط والا زمانہ آ گیا، مطلب ایک قحط والا سال آ گیا، بہت ہی سخت قحط کا مطلب کچھ بھی کھانا وغیرہ نہیں ملنے کا ایک زمانہ، نہیں تو ایک سال آ گیا. اس وقت یہ عورت، یہ لڑکی یا یہ بہن بھائی کے پاس آئی، کچھ اس سے کچھ فائدہ ملنے کے لیے، مطلب اس سے کچھ پیسہ وغیرہ طلب کرنے کے لیے آئی. اس وقت یہ بھائی، یہ آدمی کیا کیے ہیں، اس کو 120 دینار دے دیے، ایک شرط میں دے دیے. مطلب شرط یہی تھا، کیا ہے، میں تجھ کو پیسہ دوں گا، بلکہ تو یہ کام کرنی چاہیے، تو میرے لیے میری نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے تو میرے ساتھ تیار ہونی چاہیے. تو یہ سن کر وہ لڑکی یا یہ بہن کیا کی اس کو تسلیم کی، اور اس کے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور اس وقت اور ایک روایت میں ہے، یہ آدمی وہ عورت کے دو پیروں کے بیچ میں، دو پاؤں کے بیچ میں، یا اس کے دو ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھے. اس وقت یہ عورت، یہ بہن بتائی، وہ بندہ یا یہ اس کے بھائی کو بلا کے بتائی، تو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرو، اور حق کے بنا یہ کام مت کرو. مطلب یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کرنے چاہتے ہیں، وہ زنا ہے. مطلب ادھر حق نہیں ہے اس کے ساتھ کرنے کا، کوئی بھی حق نہیں ہے، نہیں تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ کام کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور حق کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے حق کے ساتھ یہ کام کرنے سے تو اللہ سے ڈرو. ایسا یہ عورت، یہ لڑکی ایسا بولی. اس وقت وہ آدمی اس سے ڈر کے اور یہ برا کام سے دور ہو گیا، اور وہ جتنا پیسہ اس کو دیا تھا، یہ عورت کو دیا، تو وہ پیسہ اس کو ہبہ کر دیا، نہیں تو ہدیہ کر دیا، اور اسے واپس نہیں لیا. تو یہ بات اللہ کے سامنے رکھے وہ آدمی بولتے ہیں، اللہ، یہ جو کام میں کیا، یہ کام میں اس سے چھوڑنے کے وقت میں بھی مجھے بہت ہی پسند تھا، مطلب میں بہت ہی پسند کرتا تھا اس کو، بہت ہی پیار کرتا تھا، بہت ہی محبت کرتا تھا. اس وقت میں یہ کام سے دور ہو کے واپس آئے، کیوں؟ تمہاری مرضی چاہ کر، تمہاری رضامندی کے لیے میں یہ کام چھوڑ دیا، اس لیے مجھے ہمیں یہ مصیبت سے بچا دے، یہ چٹان کی جو مصیبت ہے اس سے بچا دے. اس وقت وہ چٹان اور بھی ہٹ گئی گہا سے، نہیں تو غار سے اور بھی ہٹ گئی. اور اس کے بعد تیسرا جو آدمی ہے، وہ آدمی بھی دعا کرنے لگا. کیا دعا کیے؟ وہ آدمی بولتے ہیں، اے اللہ، میں ایک دن میں کچھ لوگوں کو مزدوری کے حساب سے کچھ لوگوں کو میں بلایا، اور میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو کام کے بعد ان کی مزدوری دے دیا، ان کی اجرت میں دے دیا. بلکہ ان میں سے ایک آدمی کیا نہیں کیے، وہ آدمی کی اجرت، وہ آدمی کی مزدوری نہیں لیے، مزدوری کے بغیر وہ آدمی چلا گیا. اور اس وقت میں کیا اس کی مزدوری کو میں کاروبار میں لگا دیا، میرا کام کے ساتھ اس کے مال جو ہے اس کو میرا
مال کے ساتھ لگایا، نہیں تو کاروبار میں ملا دیا. اس لیے اس کی مال کی وجہ سے میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا. اور کچھ زمانے کے بعد یہ آدمی پھر سے واپس آیا. آ کے یہ آدمی سے یہ آدمی سے پوچھ رہے ہیں، یہ اللہ کے بندہ، میری مزدوری مجھے واپس دے. اس وقت یہ آدمی کیا ہے اپنے گھر کے سامنے جو جگہ ہے اس طرف اشارہ کر کے دکھا کے بتایا، ادھر جتنے اونٹ اور بکریاں اور گائے اور بکریاں ہیں یہ سب تمہارا ہے. یہ بتاتے وقت وہ مزدور جو آدمی ہے وہ آدمی بتایا، یہ اللہ کے بندہ، تو کیا مجھے مذاق کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی بتایا، نہیں میں تجھے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، آپ لے جائیے. اس وقت وہ آدمی ادھر جتنے بھی مال تھے، جتنے بھی گائے اور اونٹ اور بکریاں تھے، سب کو وہ آدمی لے کے چلا گئے. یہ بول کے اللہ کے سامنے بول کے آدمی بولتے ہیں، میں یہ جو عمل کیا وہ عمل تمہاری مرضی کے لیے کیا ہوں. یہ عمل میں اگر تمہاری مرضی کے لیے کیا تو یہ مصیبت سے ہمیں بچا دے. یہ بولتے وقت کیا ہو گیا، وہ چٹان دور ہو گئی اور وہ لوگ باہر نکلے. وہ تینوں آدمی چلے گئے. سمجھے؟ یہ واقعہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوں گے تینوں کا، ہے نا؟ یہ تینوں واقعہ کس پر کیا ہے اشارہ کرتے ہیں؟ اپنی نیت کے حساب سے. اپنی نیت اگر صحیح ہے تو وہ نیت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اتنی بڑی مصیبت سے بچے ہیں وہ لوگ، اپنی صحیح نیت کے ساتھ وہ لوگ عمل کیے. وہ عمل سے اللہ سے دعا کیے. تو عمل سے دعا کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. یہ حدیث سے ہم کو سمجھ سکتا ہے. سمجھے؟ یہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور دیکھیے، یہ ادھر سے ہم پہلے کا حدیث میں پڑھے تھے کہ ایک آدمی ایک اچھا عمل کرنے کے لیے ارادہ کیا، پھر اس کو کر نہیں پایا. اس کو ایک کیا ہے مکمل عمل کرنے والا ایک عمل کا ثواب دیتے ہم پڑھے نا. اور ایک آدمی اچھا عمل کرنے کے لیے سوچا اور ایک عمل کیا تو اس کو 10 ثواب ملتا ہے. 10 سے زیادہ 70 ثواب ملتے ہیں، 700 ثواب ملتے ہیں. اسے سب بتائیں نا، اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں، سب بتائیں. تو دیکھیے، اور ایک گناہ ایک آدمی کرنے کے لیے سوچے اور وہ گناہ سے وہ دور ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی کیا ہے اس کو بھی ایک ثواب ملتے ہیں، بولے نا. ادھر دیکھیے، پہلے جو آدمی کے بارے میں بتایا وہ کیا ہے، اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، ہے نا. وہ ایک اچھا عمل کیا. اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہ مصیبت سے اس سے بچایا. دوسرا آدمی جو ہے وہ آدمی ایک گناہ کرنے کے لیے سوچا، وہ گناہ سے پھر وہ دور ہو گئے. وہ اچھا عمل تو کیا نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ گناہ کرنے سے بچنے کے لیے کوشش کیا. یہی ہے اس کا اچھا عمل. تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کیا، تبھی بھی اس کی وجہ سے بھی وہ اپنی مصیبت سے بچ گیا. اور تیسرے آدمی بھی اچھا ایک عمل کیا، اس کی وجہ سے بھی مصیبت سے بچا. دیکھیے ادھر اچھا عمل کرنے والے وہ اپنے عمل سے بھی بچا ہے، اور برا عمل کرنے کے لیے جو سوچا تھا پھر وہ برا کام چھوڑ دیا. وہ اس کی کیا ہے وجہ سے بھی ادھر کیا ہو رہے ہیں، مصیبت سے بچ رہے ہیں. تو ہماری نیت ہے، ہم کیا ہے، ہماری نیت اگر صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے. اور جو بھی مصیبت ہے دنیا میں، اتنی مصیبتوں سے اگر دنیا میں سے ہم اگر بچتے ہیں، نہیں تو ہم کو نجات ملتی ہے، تو کیا ضرور کیا ہوگا، کیا ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں ضرور ہماری نیت سے ہم کو جہنم سے بھی آرام سے بچ سکتے ہیں. سمجھے؟ تو ہم سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ ہماری نیت کو صحیح کرنی چاہیے. نیت صحیح ہے
تو بالکل ہم بچیں گے، نہیں تو ہم مصیبتوں سے ہم دور ہو جائیں گے، نہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے، ہم جتنے بھی عمل کر کے فائدہ نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آیا نا؟ وہی ہے یہ حدیث سے ہم کو ملنے والی ایک فائدہ یہی ہے، نیت صحیح کرنا، نیت صحیح کرنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ کہانی سب کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ، اس کے معنی اور الفاظ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔